اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی صورت ہے اور جس دور میں نازل ہوئی وہ دور ہے جب مسلمانوں پر اس قدر سختیاں تھیں کہ زندگی ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، اور جس دور میں ہجرت حبشہ ہوتی ہے اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ ہجرت حبشہ کس قدر مشکل وقت میں ہوئی، مسلمانوں پر زندگی اس طرح تنگ کر دی گئی تھی کہ ان کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دی جاتی۔ حضرت عثمان، حضرت بلال، اور آپ نام لیں حضرت عمار بن یاسر، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ مشکل وقت اس وقت کاٹ رہے تھے، اور بہت زیادہ فزیکلی ابیوز کیے جا رہے تھے اور فزیکلی ٹارچر کیے جا رہے تھے، صرف اس لیے کہ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ ذہن میں لائیے وہ کل کا کلمہ طیبہ، وہ پھر کیسے وہ مومن پھر کس طرح بن کے پھر نکلے کہ آج ہم حضرت بلال کو، جو اس دور میں اس ماحول میں ایک حقیر غلام سے زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی وہاں پر، اور آج کیسے بلائے جاتے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور وہ کیا تھے؟ ایک حقیر غلام۔ وہ کلمہ طیبہ کے اوپر قائم رہنا ہی تھا جنہوں نے ان کو بلال سے سیدنا بلال بنایا۔ تو آج انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ مریم کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تھوڑی سی میں آپ سے بات کر لوں کہ جو ہم نے سورہ کی سلیکشن کی ہے وہ عام سورہ جیسے بہت سی مشہور سورہ ہیں، سورہ الکہف ہے اور بہت سی صورتیں ہیں، ہم ان کو اس میں اس لیے ٹچ بھی نہیں کر رہے کہ وہ الحمدللہ ہم نے بارہا پڑھی ہیں۔ کچھ ان یوزول صورتیں جو کہ دورہ قرآن میں گزر جاتی ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، یا ان کا ہم کوئی پورشن سلیکٹڈ پڑھتے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو یہ تھیم ہے اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ ہم اس طرح سے اس قرآن کو پڑھیں، ہم اس ایسپیکٹ سے اس قرآن کو دیکھیں جس سے ہمارا تعلق ہمارے رب سے ڈیولپ ہو۔ دیکھیے ہم نے بڑے بڑے تعلق بنائے ہیں دنیا میں، اصل میں جو بنانے والا تعلق ہے نا وہ مسنگ ہے، اسی لیے پریشانیاں بھی زیادہ ہیں، اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پینک بھی ہوتے ہیں۔ تو آج جب آپ سورہ مریم پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات گزرے اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ گھر کی چھوٹی موٹی باتیں، بچے بات نہیں مان رہے، ملازم بات نہیں مان رہے، میری مرضی کے کام نہیں ہو رہے، اور ہم دکھی ہو کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کیجئے اپنی رحمت کا، ذکر کیجئے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اور کب کی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ آپ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ یہاں پر ایک الگ سے کوالٹی مینشن کر رہے ہیں ان کے پکارنے کی، اور وہ کیا ہے؟ نداء خفیہ، ایک خفی سی آواز میں، ایک بوجھل دل کے ساتھ، ایک دکھی دل کے ساتھ، ایک بہت ہی طلب کے ساتھ، بس ایک پکار آئی تھی۔ آپ دیکھیے اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارا دل کچھ باتوں پہ ایسے دکھ جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکلیں کیسے، اس پریشانی کو ڈیل کیسے کریں۔ تو وہاں پہ ہم سب لوگوں کو قرض کرنے کے بجائے، لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے ادھر ہی بیٹھیں، حضرت زکریہ کو ذہن میں لائیں۔ حضرت زکریہ جو تھے حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت مریم کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے پھل، بے موسم کے پھل ان کو پڑے ہوئے ملتے تھے وہاں پر، جب وہ ان کے پاس ملنے ان کو جاتے، ان کے خالو تھے رشتے میں ہیکل میں، اور پوچھتے تھے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو مریم علیہ السلام کہتی تھی کہ اللہ دیتا ہے۔ تو وہ وہیں دیر اینڈ دین باہر نکلے ایک دن، اور محراب میں ہی کھڑے تھے، اور وہیں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، ایک ہلکی سی پکار، ایک چپکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ کیا، اور کہتے کیا ہیں؟ قال ربی انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں،
اے اللہ میں بالکل رہ گیا ہوں، ان ادر ورڈ جسے ہم اپنی زبان میں سمجھیں. منی واشتعل الرأس، میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی بڑھاپے سے. شیبہ، بڑھاپے سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں. اب آپ دیکھیے انتہا کا جو ہے وہ کمزوری بتا رہے ہیں اپنی کہ اللہ میری ہڈیاں نہیں چلتی، میرا بال سفید ہو گئے، بڑھاپا میرے سر پہ چڑھایا. مگر دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے تو کبھی نا امید نہیں رہا. اس قدر خوبصورت دعا ہے کہ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ اللہ میں سب کمزوروں سے زیادہ کمزور ہوں، اور اللہ دوسری طرف آپ ہیں جس سے مانگ کے تو کبھی کوئی نا امیدی ہوئی ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ قبولیت کا یقین ہو. آپ دیکھیے ہمارے حال کیا ہوتے ہیں، دعا کرتے ہو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. استغفر اللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی. حضرت زکریہ کو ذہن میں رکھنا ہے. بالکل ایکسٹریم حالت تھی ان کی بڑھاپے کی، ایکسٹریم حالت تھی ان کی کمزوری کی، سخت کمزور ہیں، مگر کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں کبھی نا امید نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں دعا کیا مانگ رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. میں اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کی برائیوں کا خوف رکھتا ہوں. اولاد مانگنے کی وجہ کیا کہ میرے پیچھے میری فیملی، میرا جو قبیلہ، میرے جو لوگ ہیں وہ بھٹک جائیں گے. وہ نبی تھے نا حضرت زکریہ، تو ان کو یہ تھا کہ کون چلائے گا اس لیگیسی کو، کون آ کے دین کی بات کرے گا. اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں میری بیوی بانجھ ہے. آپ دیکھیے کوئی اور رستہ ہے، کوئی چھوڑا ہی نہیں. اپنا بتا رہے ہیں میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں گل گئی ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف ایک اور پرابلم لے آئے کہ اللہ جی میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ انتہائی بوڑھے تھے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنے فضل سے ایک اولاد عطا فرما. یہ ہے توکل. ایک طرف کہ بالکل ہی کمزور ہوں، اللہ ہڈیاں بھی گئیں، میں کچھ اپنی ایکسٹریم کمزوری، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کا یقین کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد دے دے. دعا یاد رکھیے عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور رب کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یاد رکھیے اللہ کے نزدیک دعا سے معزز کوئی چیز نہیں، اور خاص طور پہ ایسی دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا، ایسی دعا کہ جو یقین کے ساتھ مانگی گئی ہو، جس میں اللہ کی کبریائی پر یقین ہو، جس پہ اللہ کی عظمت پہ یقین ہو، اور جس میں اس بات پر یقین ہو کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو ایسی دعا کیسے رد ہوگی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو دعا کے لیے پکارتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر رات جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے، ہاتھ پھیلائیں، لوگوں سے کہیں مانگو مجھ سے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ ہمارا وہ وقت ہوتا ہے کس ٹائم؟ اگر ہم جاگے ہوئے ہیں تو یا ہم اپنے موبائلز پہ ہوں گے، یا ہم اپنے گیجٹس پہ ہوں گے، یا ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہوں گے، یا ہم گپ شپ لگا رہے ہوں گے. اور وہ وقت ہے کہ رب تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے نا، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. تقدیر جو لکھی گئی ہے نا، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. یعنی اگر انسان نیک ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور وہ اگر دعا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بلا اوپر سے نازل ہو رہی ہے اور نیچے سے دعا اٹھتی ہے تو وہ دعا اس بلا کو روک لیتی ہے. اور اب دیکھیے دعا کے لیے ہمارا کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر ہم سلام پھیریں گے، پھر ہم مصلی پہ بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اللہ سے بیٹھ کے کچھ دیر مانگیں گے. یہاں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زکریا نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد مانگا؟ نہیں، حضرت مریم کی نعمتیں دیکھی، وہیں دیر اینڈ دین باہر نکل کے ندان خفی، آیا اللہ تو اس کو دے سکتا تو مجھے نہیں دے سکتا؟
اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو آپ ہیں. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے پاس نہ وسائل ہیں، میرے پاس نہ ذرائع ہیں، میرے پاس آپ ہیں. تو اللہ پر جو یقین ہے نا، وہ انسان کو اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہوگی. اور پھر جب انسان آخرت میں جا کے اپنی دعا کا اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ مانگا ہی نہ ہوتا، کوئی دعا نہ میری قبول ہوتی. پھر دعا فائدہ دیتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کچھ نازل ہو چکا اس کے بارے میں، اور جو ابھی نہیں اترا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یعنی اس دعا میں کوئی گناہ کی دعا شامل نہ ہو یا ایسی دعا شامل نہ ہو جس میں انسان کہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا یا فلاں رشتہ دار سے میں کبھی ملوں گا نہیں. ایسی دعا یا ایسی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری چیز، قبولیت میں جلدی نہ کرے. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیے کہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور صبر کے ساتھ دعا کرے. انسان جلدی نہ کرے اس کی قبولیت میں. تو عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں جلدی کیا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں ہم ادھر دعا کریں اور ادھر قبول ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی، میں نے دعا کی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا میری دعا قبول ہوئی، اور پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیے ہمیں بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی دعائیں مانگی ہیں پتہ نہیں اللہ کب سنے گا. یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ کہ وہیں دیر اینڈ دین ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ ایک کنفیوژن کریٹ کر دی کہ پتہ نہیں اللہ سنتا نہیں. اللہ السمیع ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے. سیدنا سلیمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے ایک بندہ ہاتھ پھیلا کر دونوں ہاتھوں میں خیر کا سوال کرے اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. بلا شبہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت باعزت ہے. اس سے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کے آگے اپنے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ اس میں خیر نہ ڈالے. اور یاد رکھیے اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. کیوں؟ یہ بات کیسے کی گئی؟ سورہ غافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور فرمایا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. دعا سے تکبر کرنا کیا ہے؟ کہ انسان کو پہلی بات ہے کہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو، کہ اس کو لگے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہے تب بھی ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اب دیکھیں ہم دنیا میں پوری زندگی میں ایک دن ہی اپنا دیکھ لیں، اس میں ہم کتنے دن میں کتنی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، یہ بھی کام ہو جائے، یوں بھی کر لوں، ایسے بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے. اور پھر وہ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں؟ بسا اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگے بغیر ہماری دعائیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ بات میری کیسے سن لی. اب دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، کئی مرتبہ ہمیں کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں سے آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اوف آپ کو کیسے پتہ میرا اتنا دل کر رہا تھا، وہ ہم نے کئی دفعہ منہ سے مانگی بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا رب تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والی خواہشیں بھی جانتا ہے. جو خواہشوں پہ اس طرح عطا کر سکتا ہے وہ مانگنے پہ کیسے عطا کرے گا؟ تو یاد رکھیے دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. یعنی اللہ کا غضب ہے ایسے شخص پر جو دعا نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور افضل الکلام کیا ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے؟ افضل الکلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر اللہ کا پسندیدہ ایک کلام ہے کہ سبحان اللہ ربی و بحمدہ، سبحان اللہ ربی و بحمدہ. پھر آگے فرمایا
کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل سے ایک خاص اولاد عطا کر جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کی میراث پائے۔ اب حضرت یحییٰ جو حضرت زکریا جو ہیں یہ حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر فرمایا اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بس ایک بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ دے دے، مجھے زندگی والا بچہ دے دے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا بنا ربی رضیہ جس سے تو راضی ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اس کو ایک ایسا شخص بنا۔ تو جواب دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ میں تجھے ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ نام رکھا بھی تو کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود۔ آپ دیکھیے کس طرح کی تڑپ والی پکار تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچہ بھی دے رہے ہیں، بچے کی بشارت بھی دے رہے ہیں، اور کسی ایسا شخص عطا کریں جس کا نام اللہ نے خود رکھا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی ہم نے پوری تاریخ انسانی میں پیدا ہی نہیں کیا، یعنی پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں۔ تو اب ذرا حیران ہوتے ہیں۔ اب حضرت زکریا نے جب دعا مانگ لی اور ایسی بشارتیں آ گئی تو کہتے ہیں پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ کتنی خوبصورت بات ہے نا، پہلے دعا مانگ رہے ہیں یقین اور ایمان کے ساتھ، پھر کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وہی ساری باتیں جو اللہ کو بتائی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ تو میرے لیے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کے آگے ایک اولاد کسی کو دینا کیا مشکل ہے؟ آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا، یعنی تو بھی اگر پیدا ہو سکتا تو تیرے ہاں بچہ بھی پیدا ہو جائے گا، بڑھاپے میں ہو جائے گا، جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ زکریا نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اس دور میں لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے، تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ جب وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا تو اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اب یہ تسبیح کی کیوں ہدایت کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو وہاں پر نعمت ملنے والی ہے، ان کے ہاں نبی آنے والے ہیں، تو جب نعمت ملے تو سب سے پہلے کیا اس کا طریقہ ہے کہ انسان پر شکر گزاری لازم آتی ہے۔ تو وہیں پر کہا کہ ہدایت کی اپنی قوم کو کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اب یہاں پر آگے بات ختم ہوتی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ اس قدر حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایج کا ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو، 7 سال کی عمر میں یہ ہیکل میں کھڑے ہو کر پوری جو تورات تھی اس کے اوپر یہ لیکچرز دیا کرتے تھے۔ ایسے زبردست سپیچ کرنے والے تھے کہ بڑے بڑے جو ان کے اسکالرز تھے وہ دنگ اور حیران رہ جاتے تھے ان کے آگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مانگا تھا ایسا بیٹا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑو۔ قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اندر اس پر عمل کرو، اس کو فالو کرو۔ تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو حکم عطا کیا اور ہم نے اس کو پرہیزگاری عطا کی۔ یعنی بچپن میں ہی اسے حکم عطا کیا گیا، یعنی صحیح فیصلہ، صحیح قوت اور صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق اور طریقہ بخشا، ان کو طاقت دی، اور اس کے بعد کہا الحکم صبیہ، اور اسے ہم نے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو کیا عطا فرمایا؟ حنانا من لدنا وزکاۃ، اس کو اپنی طرف سے نرمی، نرم مزاج بنایا، حنانن، اور پھر اس کے بعد فرمایا وزکاتن، یعنی پاکیزگی عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا ایسی جو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہوں اللہ کی یاد سے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قدر رونے والے تھے کہ روتے روتے ان کی گالوں پر گڑھے پڑ چکے تھے، اس قدر اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے ایسی اولاد دی، بچپن میں اسے حکمت عطا فرمائی، یعنی صحیح رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرنے کی قوت، اور اس کو اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔
اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کی کوالٹیز بتا رہے ہیں، وَكَانَ تَقِيًّا، اللہ سے ڈرنے والا، اور کیا تھا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا حق شناس تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہیں تھا، نافرمان نہیں تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیت میں فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس دن پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس روز وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مبارک تھا وہ دن جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی ایسے شخص کا آنا بھی دنیا میں مبارک، اس کا جانا بھی مبارک۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔ اب یہ ایک الگ اپنی نوعیت کا خوبصورت ترین قصہ، جب وہ لوگوں سے الگ ہو کر شرقی گوشے کی جانب ہو گئی۔ شرقی گوشہ یعنی بیت المقدس کا مشرقی حصہ، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھ گئی، اس حالت میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا تو اس کے سامنے وہ ایک پوری شکل میں نمودار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کے پاس، اور جب ان کے سامنے آئے تو یہ ایک دم ڈر گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، اور یکا یک بول اٹھی کہ میں تو اگر کوئی تو نیک اور خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یعنی اتنی نیک عورت تھی کہ مرد نظر بھی آیا تو پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور کیوں بھیجا گیا ہوں؟ تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام حیران ہو گئیں، کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، یعنی معجزہ بنا کے سامنے لایا جائے گا۔ امپاسبل کو پاسبل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود وسائل پیدا کرتا ہے، اور اللہ اگر وسائل نہ بھی پیدا کرے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشنز بتائی جا رہی ہیں، میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ ہجرت حبشہ کے دور میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، جب مسلمانوں پہ شدید مشکلات ہیں مکہ میں، اور ان کو ایسے ایسے لوگوں کے قصے بتائے جا رہے ہیں کہ کس کس طرح اللہ کو پکارنے والوں کی اللہ نے پکار سنی، اور کس کس طرح کی لوگوں نے مشکلات کو سہا، برداشت کیا اللہ کی محبت میں۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک ان میرڈ لڑکی، اور وہ ایسی لڑکی جو ہیکل میں ہے اور عبادت کر رہی ہے اور نیک مشہور ہے اور خاندان ایسا نیک ہے، اور وہ ایک دن اچانک گود میں بچہ لے کے آ جائے اور کہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اور بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن میں حضرت مریم کو ڈالا گیا۔ تو اب ہوا کیا؟ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا۔ یاد رکھیے بعض اوقات تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو لینے پڑتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، مریم نہیں جانتی تھی۔ یاد رکھیے حضرت مریم پریشان بھی ہیں، وہ حمل کو لیے ایک دور مقام پر چلی گئیں، پریگنینسی میں دور مقام پر جا کے بیٹھ گئیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ ایک جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور جو پورا ٹائم وہ گزارتی ہے، کس طرح گھر والے اس کی مدد کرتے ہیں، کس طرح اس کا ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، سب کی سپورٹ ہوتی ہے اس کے پاس۔ کہاں یہ کہ پریگننسی کا ٹائم انہوں نے گزارا، اکیلے گزارا، اور پھر کسی کونے میں جا کے چھپ گئیں، کسی جگہ پر جا کے کسی ایریا میں، اور پھر وہاں پہ کوئی باغ تھا کھجور کا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، اور وہاں پہ رہ رہی ہیں، اور وہاں ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، اور اکیلی ہیں، کوئی پاس نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے ایک دور کے مقام پر چلی گئیں، پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ زمانہ حمل میں ہی دور دراز اکیلے مقامات پر چلی گئی تھی، حالانکہ ان کی والدہ، ان کے خاندان کے لوگ موجود تھے وہاں پر، لیکن وہ کسی کو کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگی، اور اب کہتی کیا ہے؟ قالت، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہیں اللہ میں اس سے پہلے مر ہی جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا۔ ایک تو جسمانی تکلیف سے پریشان تھی، دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ بچہ کیسے سامنے لاؤں۔ اور اب دیکھیے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ کئی مرتبہ پریشان ہوتا ہے، اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں کہ یہ مجھ پر کیوں مسلط کر دیا گیا، یہ میرے اوپر کیوں آ گیا، لیکن اس میں سے بہت خیر نکلتی ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، حضرت مریم یہاں پر تو تکلیف میں ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں مر جاتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا،
لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کے پیٹ میں کون ہے، نبی ہے، دنیا میں کون آنے والا ہے، نبی پیدا ہونے والا ہے، اور کیسا نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کی تقدیر پر جو راضی رہنا ہے نا، اس سے انسان کو صرف اور صرف وسعتیں اور بھلائیاں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی تقسیم پر راضی کر دیتا ہے۔ کسی کو صحت زیادہ، کسی کو کم ملی، کسی کو مال زیادہ، کسی کو کم ملا، کسی کو علم زیادہ، کسی کو کم ملا۔ انسان اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہو۔ پھر حضرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کی طرف وحی کی گئی۔ اب یہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اے داؤد، مجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والا، تیرے بوجھ کو اتارنے والا کوئی عمل ایسا نہیں جیسا کہ میری تقدیر پر خوش ہونا ہے۔ یعنی اللہ خوش ہی تب ہوتا ہے اور بندے کے غم کا بوجھ ہی تب اتار دیتا ہے جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اس معاملے میں آپ اگر دیکھیں نا تو عربز بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ ان کا بڑے سے بڑا نقصان ہونا تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں مکتوب، یعنی لکھا گیا تھا، اور وہ یہ بات بولتے ہیں اور پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو کوئی ہمارا پیارا چلا جائے یا کوئی چیز ہمارے ساتھ الٹی سیدھی ہو جائے، ہم تو پہلے واویلا ہی نہیں ختم کرتے۔ تو یہاں یہ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ انسان اللہ پر یقین رکھے، اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور خوشی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے۔ یعنی انسان کو راحت اور خوشی تب ملے گی جب وہ اللہ کی رضا میں راضی اور اللہ پر یقین رکھے گا، اور غم اور فکر کو شک اور تقدیر میں ناراضگی پہ رکھا ہے۔ یعنی دیکھیے جب غم اور فکر کب زیادہ بڑھتے ہیں، جب ہم اپنی تقدیر کو ہی کوستے رہتے ہیں، تو ہم کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں آپ دیکھیے حضرت مریم اس قدر نیک خاتون ہے، اس قدر نیکی ان کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا کر رہی ہیں، اور وہ کیا دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ میں ختم ہو جاتی، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ کوئی نافرمانی کی بات نہیں کر رہی، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کروں گی کیا، اللہ جی میں کروں گی کیا۔ کہیں بھی وہ یہ نظر نہیں آتی کہتی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسے۔ وہ پریشان ہیں، وہ غمگین ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کی کوکھ میں ایک نبی پرورش پا رہا تھا، ان کی گود میں ایک نبی آ گیا ہے۔ فرشتے نے پائنتی سے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرا رب تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے تیرے رب نے، تو ذرا اس درخت کو ہلا، تنے کو اس درخت کے ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور پھر اگر کوئی تجھے آدمی نظر آئے تو اسے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہاں بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے قوم میں آئی، یہ بڑی سب سے بڑی آزمائش۔ اب لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اے مریم تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا، اے ہارون کی بہن۔ اب دیکھیے خاندان یاد کروایا جا رہا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بدکار نہیں تھی۔ مریم خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس بچے سے کیا بات کریں، بچے کی بات کی تو ویسے ہی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی اگر آپ ویسے دیکھیں، اور کہاں یہ کہ بالکل نیو بورن، کچھ گھنٹوں کا بچہ۔ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی جو امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے وہ کیسے کیسے، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں کی جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں اللہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ بچہ ہی بولنے لگ گیا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، کچھ گھنٹوں کا بچہ ہے، اور کہتے ہیں اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا، اس کی پابندی کا حکم دیا۔ یعنی میں ایسا نبی ہوں جس کو اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کا حکم دیا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اور پھر کہا میں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا ہوں، مجھے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں گا، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں والد کا ذکر نہیں ہے، پہلے حضرت زکریا کے لیے والد کا ذکر بھی آیا، کیونکہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے تو والد تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کا کلمہ کن کیا ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے اللہ پر ایمان رکھنا، اس بات کو ذہنوں میں ڈال لیجئے اور کبھی پریکٹیکل کیجئے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ ایسا، جتنا یقین آئے گا، جتنا ایمان آئے گا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ بندے راضی ہو جاتے ہیں نا، جب اللہ کے فیصلوں پہ بندے راضی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے لا آف نیچر چینج کر دیتے ہیں۔ نیچر کا لا کیا ہے، نیچر کا طریقہ کیا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے بول نہیں سکتے، یہاں بچہ بولنے لگ گیا۔
وہ گواہی دے رہا ہے، وہ اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا کام یہ نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، ساتھ ہی شرک کی تردید کر دی گئی۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ وَسُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کو کسی طرح کے محنت کی ضرورت نہیں ہے، جب اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اور عیسیٰ نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ بڑے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا الصراط المستقیم، تو یہ ہے سیدھا راستہ۔ مگر پھر کیا ہوا، مختلف گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت تباہی کا ہوگا۔ کون سا وقت؟ جس دن، وہ وقت تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اور پھر قیامت کے دن اور کیا ہوگا، وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اور وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت تباہی کا دن ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی، آج گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرائیں یوم حسرت سے۔ یوم حسرت کیا ہے؟ جس دن بہت سے لوگوں کو بہت سی حسرتیں ہوں گی، پچھتاوے ہوں گے کہ یا اللہ ہم کچھ کر ہی لیتے، ہم نے کچھ بھی نہ کیا، ہم غافل زندگی گزارتے آئے، آج اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو کل حسرتیں ہوں گی۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے ہاتھ سے یا اپنے پاس سے چلے جانے پر انسان جب اس کو یاد کرتا ہے اور ہاتھ ملتا رہتا ہے نا، اسے حسرت کہتے ہیں۔ اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں نا، یہ جو یوم الحسرت کی بات کی گئی، تو کفار کو حسرت کے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے جس دن ان کو حسرتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اسی طرح اے اہل دوزخ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ پھر وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے، کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر حکم ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے تمہارے لیے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے اہل دوزخ تم بھی سن لو، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرائیں یوم حسرت سے۔ اس دن حسرتیں ہوں گی، کیونکہ اہل دوزخ کس بات کی حسرت کریں گے؟ کیونکہ اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، بدل کے زندگی نہیں جی سکتے۔ وہ جو کافرانہ زندگی گزارتے آئے، کافرانہ روش تھی، اب وہی ملے گی۔ اسی طرح جو اہل جنت ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا ایسے گزاری نہیں ہوگی جس طرح کفار گزار کر آئے۔ اور پھر اب آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر کو سامنے لاتے ہیں۔ آپ پھر یاد رکھیے حبشہ کے موقع پر نازل ہو رہی ہے سورت، سخت مشکل دور میں نازل ہو رہی ہے اور دوسروں کی سختیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی ہمارا ایک سچا راست باز انسان تھا۔ اور سچا انسان کیسا تھا؟ جو وہ کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، وہ خالی دعوے نہیں تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے یا اللہ سے محبت کے۔ انہیں وہ موقع یاد کراؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، کتنا پیارا انداز ہے نا اپنے والد سے بات کرنے کا، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ اب سوال کر رہے ہیں، سوچنے کے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن باپ کا اتنا غم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اے میرے والد آپ چلیے میرے پیچھے، میری بات مانیے۔
میرے پاس ایک ایسا علم ہے، میں خود سے باتیں نہیں کر رہا، آپ مجھے فالو کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ کیوں نہ کریں عبادت شیطان کی؟ کیونکہ اس نے رحمان کی نافرمانی کی۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے رحمان اور عذاب دونوں مختلف کوالٹیز ہیں۔ رحمان ہم اللہ کی صفت پڑھ چکے ہیں، پھر اللہ کا قاہر ہونا اور عذاب پڑھ چکے ہیں، تو اب دیکھیے دونوں مختلف چیزیں اور کٹھی آ گئی یہاں پر۔ اور کیوں آ گئی؟ کیونکہ جو انسان شیطان کا ساتھی بنے گا نا، وہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ اللہ کے رحمان کے مقابلے پر عذاب کا لفظ لائے ہیں صرف شیطان کو فالو کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ایسا حکم دیا جو میں پورا نہیں کر سکا، اب مجھے مہلت دے، میں ان سب کو بھٹکاؤں گا۔ تو پھر کہتے ہیں قال اراغب انت عن الہتنی یا ابراہیم، اب باپ ایک دم بپھر جاتا ہے کہ تم مجھے میرے معبودوں سے پھیر رہے ہو، اب اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی واویلا نہیں کرے کہ ابا جان میں آپ کو اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے ماریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکہ، اللہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ کیا دعا ہے؟ کہ آپ کو معاف کر دے۔ اور میں کیوں کروں گا؟ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، وہ میرا رب ہے، میرا اس سے بہت پیارا تعلق ہے، میں اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، تو اللہ کا تعلق مجھ سے اتنا اچھا ہے، وہ میری بات ضرور سنے گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ یعنی اب یہ وقت آ گیا جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، ہر رشتے کو چھوڑ دیا، صرف ایک توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑتا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یہ وہی بات جو حضرت زکریا نے کی تھی۔ حضرت زکریا بھی کمزور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، کچھ نہیں تھا پاس، اور کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم اپنی قوم سے نکالے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکالے جا رہے ہیں، بے سر و سامان نکالے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کے ساتھ صرف ان کی بیوی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، اور کوئی قوم میں سے ایمان نہیں لاتا۔ اور نکالے کب جا رہے ہیں؟ آگ میں پھینکنے کے بعد، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ ایسی سچویشن میں بھی وہ رب سے امید، ایسی سچویشن میں بھی وہ رب کی رضا پر راضی۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، آپ دیکھیے پھر جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہوا، اب جب چلے گئے چھوڑ کے، حضرت ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے سب چھوڑا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو اسحاق دیا، اسحاق کے بعد یعقوب جیسی اولاد دی، اور پھر خالی اولاد نہیں دی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ہر ایک کو نبی بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ قربانی، اللہ کی محبت، کلمہ لا الہ الا اللہ پر سچا ایمان، اس پر عمل، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا، اس کو سچی ناموری عطا کی۔ پھر آگے ایک اور نبی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب کتاب میں ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ایک سے ایک بات، ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ مشکل حالات ہیں، مکہ کا دور ہے، ہجرت حبشہ کا وقت ہے، انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں۔ وہ ایک چنا ہوا شخص تھا موسیٰ، وہ رسول تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، اس سے گفتگو کی، اس کو تقرب عطا کیا اپنی مہربانی کے ساتھ، اور اس کے بھائی کو بھی اس کے لیے مددگار کے طور پر نبی بنا دیا۔ پھر آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اپنی اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی ایک وعدے کا سچا پیغمبر اور رسول تھا۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل نبی اور رسول دونوں تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ، اور یہاں پر دو باتیں پہلے تو کی گئی حضرت اسماعیل کے بارے میں، کیا کہ وہ سچے تھے، وعدے کے سچے تھے، اور رسول تھے اور نبی تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ان کی کوالٹی کو اسپیسیفکلی اگلی آیت میں ہائیلائٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ،
والزکاتی، وہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نیکی اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ انسان تھے، یعنی خود ہی نیکی نہیں کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھینچ کے ساتھ شامل کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا نا سورہ طٰہٰ میں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پہ قائم کریں. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسماعیل کی اسپیسیفک کوالٹی مینشن کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، اپنے شوہر کو بیدار کرے، اور اگر بیدار نہ ہو تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اب یہ پانی کے چھینٹے مارنا جو ہے نا، اس کے لیے اگر آپ نے یہ حدیث پر عمل کرنا تو پہلے آپ لوگ میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی چھینٹے مارنے شروع کر دیے تو ذرا مشکل ہو جائے گی. تو یہاں پر حضرت اسماعیل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ذکر کیجئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اپنے رب کے اور اس کتاب میں ذکر کرو ادریس کا. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے. کہتے ہیں وہ ایک راست باز انسان اور وہ نبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی تھی آسمانوں پر جب یہ معراج کے موقع پر. ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی خوش قسمت لوگ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انبیاء کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، مرتبے کی بلندی ہے انسان کے لیے. یہ خوش قسمت لوگ تھے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور یہ کون ہیں؟ آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا. ابراہیم کی نسل سے، اسرائیل کی نسل سے. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے چن لیا، the chosen one. ان کا حال یہ تھا. اب یہ تمام انبیاء کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمیں ان کی ایک اسپیسیفک کچھ کوالٹی بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چنے گئے. ان کا حال یہ تھا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے تھے اور روتے تھے. یعنی ان کے دلوں کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کا نام سنتے، رحمان کا ذکر ہی آتا تو گر جاتے، جیسے دیوار ڈھہ جاتی ہے نا، یہ بالکل ختم ہو جاتے، اپنے آپ کو ختم کر دیتے، گر جاتے، روتے. اب آپ سوچیں کہ یہ ان کی خاص خوبی تھی. ہم کتنی مرتبہ اللہ کا نام آتے ہی، رحمان کا نام سنتے ہی ہم سجدوں میں گر گئے. کب ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ اللہ تیرا نام کتنا پیارا ہے، تیرا نام کتنا عظیم ہے، تیرا نام کتنا بابرکت ہے. ان پیغمبروں کا حال کیا تھا؟ اذا تتلی علیہم آیات خروا سجدا وبکیا. یہ تو تھے پیغمبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تو کر دیا، لیکن اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا جگا رہے ہیں. اب ذرا دیکھو فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. استغفر اللہ. یعنی یہ تو نبی تھے، یہ تو سجدہ کرتے تھے، یہ ڈرتے تھے، لیکن بعد والوں نے نمازیں ضائع کر دی. دیکھیے نمازیں ضائع کرنا کیا ہوتی ہیں. نماز ضائع تب ہوتی ہے جب انسان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں، خواہشات بہت ہوں. تو آگے یہی کہا گیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا، اپنی خواہشات کو فالو کیا، اپنی مرضی کا لائف سٹائل چاہا. اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، ان قریب ہم ان کو غیّا میں ڈالیں گے، غی میں ڈالیں گے، گمراہی سے ادوچار ہو جائیں گے. تو نماز ترک کرنا جو ہے، آپ دیکھیے کس قدر بڑا گناہ ہے. اور نماز کے بارے میں تو اس قدر سخت احادیث وارد ہوئی ہیں، اور کہاں یہ کہ کوئی انسان نماز کو ضائع کر دے. یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ نماز کے ضائع کرنے کی ہے کہ یہ تو نیک لوگ تھے لیکن بعد والوں نے نماز ضائع کی. دیکھیے نماز ضائع کرنا کیا ہے. پہلے تو یہ کہ اس کو وقت پہ نہ پڑھنا. سب سے تو پہلے یہ کہ نہ پڑھنا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یاد رکھیے ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے.
کیا مطلب؟ یعنی اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. یعنی نماز کا ترک کرنا ایک مسلمان کو کافر تک بنا سکتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے. یعنی جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافقین بھی 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آتے تھے, اور نماز چھوڑ دینا تو ان کے ذہنوں میں بھی نہیں تھا, کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور آج ہمارے یہاں کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کی سب سے بڑی نیکی یہ گنواتے ہیں فلانا نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی. استغفر اللہ, ان للہ, کہ ہمارے لیے یہ کرائٹیریا ہو گیا, یہ تو فرض ہے, یہ تو کرنا ہی ہے, اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. ابو درداء سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ چاہے تو اس کو سزا دے, چاہے تو اس کو عذاب دے, حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں. پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو وہ اس طرح ہے گویا اس کا اہل یعنی گھر بار, اس کے بچے, گھر والے, مال لوٹ لیا گیا. آپ سوچیں جیسے سونامی برباد کر دیتا ہے نا, اس طرح ایک عصر کی نماز کا فوت ہو جانے کا نقصان ہے. پھر جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی حدیث میں آتا ہے اس کے اعمال باطل ہو گئے. یعنی ایک نماز کا نہ پڑھنا باقی اعمال بھی ضائع کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں, اور اس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, جبکہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد جب آپ ظہر پڑھیں گے تو دونوں درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں ہو گئی, خطائیں ہو گئی, وہ معاف ہو جائیں گی, اللہ ان کو بخش دے گا. اسی طرح رات دن کے تمام صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, اور ہم کتنے ہی بے شمار گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ 5 نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ روز 5 بار اس میں نہائے تو کیا جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس طرح ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا. اب گناہ مینشن نہیں ہے حدیث میں, اور سزا کے طور پر مجھے حد قائم ہوتی ہے مجھ پر, تو میرے اوپر حد جاری کریں, حد قائم کریں. تو آپ نے اس سے حد کا حال دریافت کیا. یعنی یہ نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ ہے, آپ کو کوئی کیوریوسٹی نہیں تھی اچھا کیا کر کے آ گئے ہو, آپ نے یہ نہیں پوچھا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے کہا وہ نماز پڑھتے ہیں. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہوا, پھر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے حد میرے اوپر جاری کیجئے, میں نے گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا, اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی. یعنی قیامت کے دن جب اندھیرے ہوں گے نا تو اس وقت انسان کی نماز اس کو کام آئے گی. تو کہتے ہیں کہ نماز اس کے لیے حفاظت نور ہوگی, برہان نجات کا باعث ہوگی, اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا, نہ کوئی برہان ہوگی, نہ نجات ہوگی. اور استغفر اللہ حدیث کہتی ہے کہ ایسے شخص کا انجام قارون, فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. استغفر اللہ. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی نہیں ہیں, اور نماز کا چھوڑ دینا. اور آپ دیکھیے کہ ہم خود تو پڑھیں نہ پڑھیں, اور کئی دفعہ ہم اپنی تو پابندی کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے بچے نمازیں ان پہ فرض ہیں, نمازوں کے وقت میں وہ سوتے رہتے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, دنیا میں کبھی کوئی ایسی, اب دیکھیں آج کل کتنی سخت وبا پھیلی ہوئی ہے نا, ہم اپنے بچوں کو اس سے بچا رہے ہوتے ہیں, خود کو بچاتے ہیں, اپنے بچوں کو بچاتے ہیں ہر طرح کی آفت سے. تو قیامت کی آفت سے بڑی آفت اور کیا ہے؟ اور اللہ نہ کرے کہاں یہ کہ ہمارے بچے بے نمازی میدان حشر میں کھڑے ہوں, بے نمازیوں کے ساتھ. اپنے لیے تو ہم حشر میں پسند کریں کہ میں نمازی کھڑی ہو جاؤں اور بچے ہمارے بے نماز ہوں.
سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، اور آنے جانے والے فرشتے نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، یعنی ان ٹائمنگز میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں آتاہم یصلون و ترکناہم یصلون، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر ہماری کیسی رپورٹنگ ہوتی ہوگی۔ تو ایک اور چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے عہد و امان میں ہے۔ تو نماز انسان کو اللہ کے عہد میں دینے والی ہے، اللہ کی امان میں دینے والی ہے۔ مگر ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ چلیں نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن نمازیں ہوتی کیسی ہیں؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل حاضر نہیں ہوتا نا۔ تو آپ سوچئے ذرا، کبھی اپنے ذہن میں لائیے ایک ایسا شخص جو دل میں بس اس کی جو زبان ہے، اگر وہ زبان سے ایسی باتیں کر رہا ہے جو دل میں وہ جانتا ہی نہیں، یعنی دل اس کا حاضر ہی نہیں، اور خام خام میں وہ بڑبڑاتا جا رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا وہ کیا بول رہا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی دل اور زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی، تو آپ کسی دیوانے کی باتیں کریں گے نا۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری نمازوں کا حال بالکل ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے مقصد اللہ کے پاس چیز پہنچانا نہیں ہے کہ بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اللہ کے ہاں کیا چیز پہنچتی ہے؟ یاد رکھیے وہ کیفیت پہنچتی ہے جو ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ تو نماز میں دل کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تو ایسی نماز تو ایک بالشت بھر بھی اوپر نہیں جاتی جو دل کی حضوری کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو۔ تو جب ہم محسوس کریں کہ دل حاضر نہیں ہو رہا تو یاد رکھیے کہ یہاں پر ایمان کمزور ہو گیا، تو پھر ایمان کو طاقتور بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ سمجھنا کافی ہے کہ حضور قلب کے علاوہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک اسکالر ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورت مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے اگر ہماری یہ پختہ عادت ہو چکی ہے نماز کو اس طرح پڑھنا، تو ہر بیماری کو طاقتور دوا ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ خواہشات نفس۔ تو یہاں بات کہا گیا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیز پختہ ہو گئی ہے، یعنی ڈیزائرز ہماری اور دنیا کی طلب ہماری اتنی پختہ ہو چکی ہے، تو اس کو بہت ہی پاورفل ڈوز ہی فائدہ دے گا۔ تو جب کوئی روحانی بیماری طاقتور ہوگی تو وہ نمازی کو کھینچے گی، یعنی نمازی کو اپنی طرف کھینچے گی، اور نمازی اسے کھینچے گا، یعنی نماز کو دونوں کھینچ رہے ہیں۔ ایک نے ایک طرف نماز کو پکڑا ہوا ہے، نمازی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور خواہشات اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کشمکش میں جب یہ کھینچا تانی ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ نماز ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے، اب یہ بہت خوبصورت مثال ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور یکسو ہو کر، فوکس ہو کر کسی معاملے پر غور کرنا چاہے، اور چڑیوں کی آوازیں اسے پریشان کر رہی ہوں، اور اس کے ہاتھ میں لکڑی ہو جس سے وہ چڑیوں کو اڑائے، اور ابھی وہ اپنی سوچ میں یکسو بھی نہ ہو کہ چڑیاں پھر درخت پر واپس آ جائیں، پھر چہچہائیں، پھر اس کو تنگ کریں، تو ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی چڑیاں تو آئیں گی، وہ تو کہیں نہیں جائیں گی، مراد کیا ہے؟ خواہشات تو آئیں گی، خواہشات کہیں نہیں جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اگر تم ان چڑیوں سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو درخت کاٹ دو۔ تو یہی مثال ہے خواہشات کی بھی۔ دنیا دلوں سے نکل نہیں سکتی، دنیا کو دل سے نکالنا مشکل کام ہے۔ روزمرہ کی باتیں ہمارے اندر اتنی زیادہ ایبزارب ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ ایون آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھیں نا تو ذہن تو وہی ہے، دل تو وہی ہے، تو پھر نمازوں میں دل کا خشوع کیسے آئے گا؟ خواہشات کو کٹ ڈاؤن کریں، ضروریات کو کٹ ڈاؤن کریں، اور اس وقت انسان یہ سوچے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے آگے بول رہا ہوں، کس کے آگے بڑبڑا رہا ہوں۔ انسان آخرت کو یاد کرے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کو یاد کرے۔ ایسے ہی کھڑے ہوں گے نا نماز کے طریقے میں۔ تو اگر نفس کو زبردستی نماز کی قرات کی طرف انسان متوجہ کرے تو ہر خیال کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، مگر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی، وہ نیک عمل کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ وہاں پہ رہیں گے، وہاں وہ کبھی پریشان نہ ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ سنیں گے ٹھیک سنیں گے، ان کا رزق انہیں صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ ہے وہ جنت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس کو ہم عطا کریں گے ان لوگوں کو جو ہمارے بندوں میں سے پرہیزگار رہا۔ تقوی والوں کو یہ جنت ملے گی۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور ہر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ پھر فرمایا اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم سے نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب چیز کا مالک تمہارا رب ہے۔ اور بڑی ہی پاورفل اور اسٹرانگ آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اور وہ رب کون ہے؟ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، ہر اس چیز کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب اللہ کی عظمت بیان کی گئی کہ تم کس سے بھاگ رہے ہو، کس کی طرف نہیں متوجہ ہو رہے۔ اللہ ہے کون؟ رب السماوات، آسمانوں کا رب۔ ہم دیکھیں دنیا کے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا والوں کے پاس فائدے ہیں، وہ ہمیں فائدہ دے دیں گے۔ اصل فائدہ تو اللہ دینے والا ہے، وہ تو رب ہے، مالک ہے تمام آسمانوں کا۔ دنیا میں جس کے پاس جتنی لینڈ ہو، جتنی فیکٹریز ہو، ہم اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں۔ اصل امپریس ہونے کی ذات تو یہ ہے رب السماوات ورب والارض وما بینہما، اللہ آسمان زمین ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی اختیار کرو، ثابت قدم رہو، جم کے اس کی عبادت کرو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں؟ حل تعلم لہ سمیہ، اللہ اکبر، کیا کوئی اور ہے تمہاری نظر میں جو اللہ کے مقابلے کا ہو؟ انسان کا آگے ذکر ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو پھر کیسے اٹھا کے زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ انسان کو یاد نہیں کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے؟ وہ کچھ نہیں تھا، انسان حقیر تھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ تمام شیاطین، یہ جو آج سرکش ہوئے ہیں نا، سب کو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم گھیر کے لے آئیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، یعنی مجرموں کی طرح۔ اب ذہن میں لے آئیے کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہیوملیٹنگ طریقے سے لایا جاتا ہے، ہیوملیٹ کر کے اور ان کو گھٹنوں کے بل پھینک دیا جائے۔ تو یہ جتنے مجرم ہوں گے نا، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہی، وہ سب کے سب لا کے گرا دیے جائیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سرکش بنا ہوا تھا، استغفر اللہ، جو اللہ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ہم الحمدللہ ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم ایسا دعویٰ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا وہ ڈر اس وقت کہاں جاتا ہے جب ہم گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ ہمارا وہ ڈر کہاں جاتا ہے جب ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہمارا وہ ڈر کہاں جاتا ہے جب ہم قتل تک کی واردات کو دیکھتے ہیں اور ہم اتنی بے پرواہی سے گزر جاتے ہیں؟ لوگ آج دیکھیے کس قدر حرج عام ہو گیا، قتل عام ہے، چوری عام ہے، زنا عام ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان سب عام ہونے والے گناہوں کے باعث آج ہم کس مشکل میں پڑ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ آج اگر یہ کرونا کا عذاب ہم سب پہ مسلط ہے، پوری دنیا پر مسلط ہے، پورے گلوب کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گنہگار، کہیں نہ کہیں تو نیکوں سے بھی غلطی ہوئی ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سرکش تھا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے ہم مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ ہم اپنے آپ کو خود جواب دیں، میں اپنے آپ کو دوں، آپ اپنے آپ کو دیں۔ پھر یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد ہونے والا نہ ہو۔
یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی جہنم کے اوپر سے نہ گزرے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ پل صراط۔ آپ جانتے ہیں پل صراط کیا ہے؟ یہ پل صراط جو ہے جہنم کے منہ پر رکھا جائے گا، ایک سرا اس کا جنت کے پاس ہوگا اور ایک سرا حشر کے میدان میں۔ پل صراط کیسا ہے؟ حدیث بتاتی ہے بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا۔ جہنم کے اوپر رکھے گئے پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، جیسے یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا، قال اللہ تعالی ثم ننجی الذین اتقوا وانذر الظالمین فیہا جثیا، اور پھر آگے جو یہ بات کی گئی، کہا کہ یہ جہنم کے اوپر رکھا ہوا پل صراط ہے، ہر شخص کو اس پہ سے وارد ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط عبور فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت عبور فرمائے گی۔ صراط عبور کرتے ہوئے انبیاء بھی آپ کو پتہ ہے دعا مانگیں گے، سب کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ پیغمبروں کے علاوہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی اور انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی پل صراط پہ۔ یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی نا، فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر اس کے بعد یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس پہ سے وارد ہونا ہے جہنم پر سے۔ اور یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط پر آگ سے بنے ہوئے کنڈے ہوں گے، ہکس ہوں گے، جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق خود بخود کھینچ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ کسی کو بتانا نہیں پڑے گا یہ ایسا گنہگار ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ خائن ہے، یہ قاتل ہے، ان کو پتہ ہوگا، ان کنڈوں کو وہ پکڑیں گے، کھینچیں گے، گرا دیں گے۔ پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین کی جماعت پل صراط عبور کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی ایک سوال کرنے آیا اور آپ نے کہا پوچھ۔ یہودی نے کہا جس روز زمین کی دوسری زمین اور آسمان سے آسمان بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ یہ جو ہم نے کل پڑھا نا کہ جس دن زمین بدل کے رکھ دی جائے گی، تو آپ نے اس کو جواب دیا اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہودی نے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے پل صراط عبور کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت دو نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا، ایک دوسرا اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ الحدید میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو۔ بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، یعنی بہت ہی نور ہوگا اس کے پاس، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، بعض کا اس سے کم، اور بعض کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا، نور، یہ نور انسان کو ان کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی سے یا سستی سے پل صراط عبور کر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ، مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو نور عطا کریں گے۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا، کسی کا نور آگے آگے دوڑے گا، کسی کو کھجور کے مطابق، اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو آگے بتایا۔ اب حدیث ڈیٹیل میں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سب کی سب ڈیٹیل میں بتا دوں، لیکن میں آپ کو ان کی جو ہیڈنگز ہیں وہی بتاؤں گی کہ صراط جو ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی۔ بعض مومن بجلی کی تیزی سے پل صراط پار کریں گے، اپنے اعمال کے مطابق نا، جتنا اعمال اور نیکیوں میں کوئی جلدی کرتا ہوگا وہ پل صراط میں بھی جلدی سے نکل جائے گا۔ بعض مومن پلک جھپکنے کی مدت میں پل صراط پار کریں گے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندوں کی اڑنے کی تیزی سے، بعض گھوڑوں کے دوڑنے کی تیزی سے، بعض اونٹوں کے چلنے کی رفتار سے پل صراط پار کریں گے، بعض خیر و عافیت سے صحیح سالم چل کے ہی پار کر جائیں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے پار کریں گے، بعض زخمی ہوں گے، کنڈے بار بار ان کو کھینچیں گے لیکن گرائیں گے نہیں، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے، اور بعض تو پل صراط پہ چڑھیں گے نہیں کہ جہنم میں گر جائیں گے، کچھ بیچ میں جا کے گر جائیں گے، کچھ بالکل اترنے والے ہوں گے تو گر جائیں گے۔ پل صراط کی دائیں جانب امانت یعنی رائٹ سائڈ پہ امانت، اور بائیں جانب میں رحم کھڑے ہوں گے، یعنی جس نے رشتہ کاٹا، اپنے کسی بھائی بہن سے ناراضگی کی، یا رحم کے رشتے کاٹے، اور یا کسی نے امانت میں خیانت کی ہوگی، تو اسے جہنم میں وہ کنڈے کھینچ کے گرا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔
پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، اے میرے رب میری امت کو بچا لے۔ اور پھر حشر میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان میں اور حوض پہ موجود رہیں گے۔ اور پھر آپ یاد رکھیے جو روشنی ملے گی نا قیامت کے دن پل صراط پہ، وہ نمازیں ہیں جو پل صراط پہ روشنی مہیا کریں گی۔ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے جانے والے بھی صراط پر، ان کو بھی روشنی ملے گی۔ پل صراط عبور کرنے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز اقارب، بیٹے، اولادیں، بچے، ماں سب بھول جائیں گے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے مومن اپنا نور آخری وقت تک باقی رکھنے کی دعا کریں گے۔ مظلوم ظالم کو پل صراط پر پہچان کر روک لے گا اور ظلم کا بدلہ لیے بغیر اس کو پل عبور نہیں کرنے دے گا۔ کسی پر ظلم کیا تو وہ آ جائے گا اس دن۔ اور پل صراط کو پار کرنے سے جو اسلاف، جو بڑے بڑے لوگ گزرے، وہ خوف کھاتے تھے، گھبراہٹ ان کو ہوتی تھی اس کا ذکر سنتے ہی۔ اور یہاں پہ ہر ایک کا نور مختلف ہوگا۔ منافق کیا ہوگا؟ منافق نور مانگے گا مومن سے کہ مومن کو کہے گا ہمیں بھی اپنا نور دے دو۔ مومن کہے گا یہ نور تو دنیا میں ملتا ہے، وہاں جا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو منافق کہے گا کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات نہیں کرتے تھے؟ مومن کہے گا ہاں نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن اسلام اور کفر کی کشمکش میں تم نے مسلمانوں کے بجائے کافروں سے اپنی دوستی بنا رکھی تھی۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی احادیث تھیں کہ یہ جو آیت بتائی گئی نا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی سب کو گزرنا ہوگا۔ تو یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پوری کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے لیے رونے والوں کو، اپنے لیے راتوں کو جاگ کر محنت کر کے عبادت کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والوں کو، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی سے آگے رکھنے والوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہاں پر؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، یعنی بچ کے رہتے تھے، پرہیز کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتے تھے۔ اور ظالموں کو اللہ کہتے ہیں ہم اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور وہ ظالم کون ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے، یعنی جو انکار کرنے والے کافرین ہیں وہ کہتے بتاؤ ہم میں سے کون، کس کی حالت بہتر ہے، کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ اب اس کو اہل مکہ کی حالت میں چھوڑ دیں، اپنی حالت میں دیکھیے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم نماز نہ پڑھ کے بھی بہتر ہیں، ہم ان سے تو بہتر ہیں جو نماز پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کیسے برابر ہو گئے؟ آپ نے خود کو سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کا حق دیتے ہیں، بڑے دیکھے ہیں ہم نے نمازی، یہ جملے بہت سننے کو ملتے ہیں، مت بولا کریں۔ ہم نے لوگوں کا جواب نہیں دینا، میں نے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے آپ نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے اپنے نور ملنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ پھر آج کرونا یاد کر لیں، سپر پاورز کیسے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے نا ایمان، یہ ساری جو سپر پاورز کا جو آج حال ہے انکلوڈنگ مسلمز، ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنے لیے سٹیٹس سمبل بنا لیا۔ قرآن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں شامل؟ قرآن پر عمل کہاں ہے ہماری زندگیوں میں شامل؟ کتنی امپورٹنس ہے قرآن کی ہماری زندگیوں میں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑی قومیں ایسی گزری، میں اور آپ کیا رکھتے ہیں حیثیت؟ ظاہری شان و شوکت میں بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یعنی جو راستہ بھولتا ہے نا، جان کے بھولتا ہے راستہ، ایک تو ہو گیا غلطی سے بھول گئے واپس آ گئے اپنا اصل راستہ لے لیا، لیکن اگر آپ غلط راستے پہ چلے، کوئی غلط روٹ لیا، پھر آپ سیدھے روٹ پہ آئے ہی نہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے انسان کو اللہ یعنی رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو،
تو تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو سیدھے راہ پہ رہتے ہیں، اللہ ان کو سیدھے راستے میں ترقی عطا کرتا ہے۔ باقی رہ جانے والی نیکیاں کیا ہیں؟ تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے حساب سے وہی بہتر ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی آج دنیا میں بھی ملا ہے، کل کو آخرت میں بھی ملے گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو اتنا اپنے آپ کو آج سمجھتا ہے نا دنیا میں میری ساری چیزیں میرے پاس رہیں گی اور دنیا میں دنیا والوں کو خوش کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، تو یاد رکھیے قبر میں بھی تنہا جائے گا، حشر میں بھی تنہا ہوگا، پل صراط میں بھی تنہا ہوگا، اور ہر چیز اپنے اعمال کے مطابق ہی اس کو دیکھنی پڑے گی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ خدا بنا لیے اور ان کے وہ پشتبان ہوں گے، یعنی عزت دینے والے ہوں گے، کوئی عزت نہیں دے گا۔ وہ سب ان کی عبادت سے اس دن انکار کر دیں گے، الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ہم نے منکرین حق کون ہے؟ حق کا انکار کرنے والے، قرآن کو نہ سننے والے، نہ سمجھنے والے، نہ دل پر لینے والے، اس کے لیے کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے قرآن کی، ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قرآن کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں، یعنی جب وہ نہیں سنتے تو اللہ ان کے لیے ایسے شیاطین ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے زندگی اور روزمرہ کے کاموں نے ہمیں اتنا زیادہ تو نہیں کیپچر کر لیا کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ نکال کے قرآن کی کلاس سن سکیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے جائیں گے۔ متقی لوگ زبردست ڈیلیگیشن کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ اللہ جی یہ آپ کے پیارے لوگ ہیں، اور جو مجرم ہیں، مجرم کون؟ قرآن کو امپورٹنس نہ دینے والے مجرم، یہاں پر بیسکلی اہل مکہ کی طرف اشارہ، لیکن وہ کر کیا رہے تھے؟ نہ وہ اس قرآن کو سننا چاہتے تھے، نہ اس پر ایمان لانا چاہتے تھے، اور ہم تو آج ایمان لا کر نہیں پڑھتے، ہم ایمان لا کر امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہماری اہمیت کیا ہے؟ بس اس کو پڑھ لیں اور قرآن رمضان میں ختم کر لیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، برکت آتی ہے اس سے، لیکن پھر اللہ نے اس کو کیوں بھیجا؟ مقصد کیا ہے؟ اس وقت لوگوں کی سفارش کرنے پر کوئی قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جسے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بڑی ہی غلط بات گھڑ کے لائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اگر اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی رحمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندے کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ وہ سب پر غالب ہے، محیط ہے، اور اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں پھر اچھے کام کرتے رہے ہیں، یاد رکھیں ایمان اور عمل صالح اکٹھے آ رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی اللہ قدر کرے گا، ایمان اور عمل صالح کی اللہ قدر کرے گا۔ بس اے نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو، ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں بہت ہی پاورفل آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے تم سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کہیں کوئی تم ان کا نشان پاتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، تمہیں ان کی کوئی بھنک سنائی دیتی ہے؟ کوئی ہلکی سی سرسراہٹ بھی ایسی قوموں کی آتی ہے جو اپنے آپ میں سپر پاورز تھی، اللہ نے جب ان پہ تباہی اور عذاب مسلط کیا تو خاموشی چھا گئی، جیسے ایک شمع بجھ جاتی ہے نا تو بجھ کر رہ گئے۔ کیا کوئی بھنک آتی ہے؟ تو یہ تھی سورہ مریم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور مجھے اور آپ کو اس میں پڑھنے اور کرنے والے تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔